بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کوشش کر رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے میسیجز کی مدد سے آپ کے عقائد کی پختگی کے لیے کوئی نہ کوئی بات پیش کرتے رہیں۔ آج آپ کے سامنے 11ویں مولا سخی امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر کے صفحہ نمبر 76 اور 77 سے ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ مولا نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی شخص نے اپنے مرتبے سے کسی مومن بھائی کو کچھ نفع پہنچایا ہے؟ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان فرمائے۔ مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آج ہمارے یاسر کے پاس سے میرا گزر ہوا، ایک یہودی نے 30 درہم قرض کے عوض ان کو پکڑ رکھا تھا۔ عمار نے مجھے دیکھ کر کہا، اے برادر رسول اللہ صلوات اللہ علیہم، یہ یہودی مجھ سے چمٹا ہوا ہے اور اس کا صرف یہ منشا ہے کہ مجھ کو اذیت پہنچائے اور ذلیل و خوار کرے، کیونکہ میں آپ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کو دوست رکھتا ہوں۔ اپنے جاہ و منصب کا واسطہ مجھے اس موذی کے پنجے سے چھڑائیں۔ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ اس یہودی سے ان کی سفارش کروں، مگر عمار نے کہا کہ اے برادر رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، آپ جناب کی عزت میرے دل اور نظر میں اس سے بہت زیادہ ہے کہ آپ جناب اس یہودی سے میری سفارش فرمائیں، لیکن اس عز و جل سے میری سفارش فرمائیں جو آپ جناب کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرماتا، اگرچہ آپ جناب یہ درخواست فرمائیں کہ تمام اطراف عالم کو کنارہائے دسترخوان کی طرح کر دے۔ آپ جناب اس ذات باری تعالیٰ عز و جل سے یہ التماس فرمائیں کہ اس یہودی کے قرض کے ادا کرنے میں وہ میری مدد فرمائے اور مجھ کو قرض لینے سے مستغنی اور بے پرواہ فرما دے۔ تب میں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل عمار کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرمائے۔ بعد ازاں میں نے عمار سے کہا کہ جو پتھر اور ڈھیلا تمہارے سامنے ہو اسے ہاتھ مار کر اٹھا کر پروردگار اس کو تیرے لیے خالص سونے کا بنا دے گا۔ انہوں نے ہاتھ مار کر ایک پتھر اٹھایا جو کئی سیر وزنی تھا۔ پتھر ان کے ہاتھوں میں آتے ہی سونے کا ہو گیا۔ پھر یہودی سے کہا کہ تیرا قرض کتنا ہے؟ وہ بولا کہ 30 درہم۔ پھر اس سے پوچھا کہ 30 درہم کی قیمت سونے کے سکے میں کتنی ہوئی؟ بولا 3 دینار۔ یہ بات سن کر جناب عمار نے دعا کی کہ اے پروردگار، تجھے اس ہستی کے مرتبے کا واسطہ کہ جن کی خاطر آپ عز و جل نے اس پتھر کو سونے کا بنایا ہے، اس کو نرم کر دے تاکہ میں اس سے قرض کے مطابق سونا جدا کر لوں۔ اللہ عز و جل نے اس پتھر کو نرم فرما دیا اور جناب عمار نے اس میں سے 3 مسکال سونا توڑ کر یہودی کے حوالے کر دیا۔ پھر اس باقی سونے کے پتھر کو دیکھ کر فرمایا کہ پروردگار، آپ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنا۔ یہ سورہ الگ 30ویں سپارے میں ہے، اس کی 6 اور 7ویں آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یعنی انسان جب خود کو غنی اور مالدار دیکھتا ہے تو وہ طغیان اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ پروردگار، میں اتنا مالدار نہیں ہونا چاہتا جو مجھے طغیان اور سرکشی پر آمادہ کرے۔ پروردگار، تجھے اس ہستی کے منصب اور مرتبے کا واسطہ کہ جن کی خاطر آپ عز و جل نے اس پتھر کو سونے کا بنایا ہے، اس سونے کو واپس پتھر کا بنا دیں۔ یوں وہ دوبارہ پتھر بن گیا اور عمار نے اسے نیچے پھینک دیا اور کہا، اے برادر رسول اللہ صلوات اللہ علیہم، مجھ کو دنیا اور آخرت میں آپ جناب کی دوستی ہی کافی ہے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کے استغنا اور بے پرواہی کو دیکھ کر ملائکہ متعجب ہوئے اور حیران ہو کر اللہ عز و جل کے حضور عمار کی مدح و ثنا بیان کی، اور خدا کی رحمتیں اور درود بالائے عرش سے اس پر پے در پے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عمار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو الیقطان، تم کو خوشخبری ہو کہ تم اس کی دیانتداری میں
علی صلوات اللہ علیہ وآلہ کے بھائی ہو، اور ان جناب کے اہل ولا میں سب سے افضل ہو، اور ان لوگوں میں سے ہو جو ان جناب کی محبت میں قتل کیے جائیں گے۔ تم کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور اس دنیا میں تمہاری آخری غذا دودھ کی کچی لسی ہوگی، اور تمہاری روح محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی افضل و اکرم ارواح سے ملحق ہوگی، اور تم میرے نیک اور پسندیدہ شیعوں میں سے ہو۔ دوستو، اس واقعے میں اہل ولا کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ دولت سے بے نیازی، پیسے سے بے نیازی، صرف اس خاطر کہ یہ پیسہ ہمیں اپنے پاک سرداروں سے باغی اور لاپرواہ نہ کر دے۔ دعا ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ سچی اور خالص محبت کریں۔